الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين سورہ توبہ اس کے دو نام ہیں، سورہ توبہ اور سورہ براءہ۔ یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ براء اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں مشرکین سے برات بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس صورت کا نام اس لیے ہے کہ اس میں 3 مخلص صحابہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے سستی کی وجہ سے، تو ان کا بائیکاٹ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس توبہ کا چونکہ اس میں ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام توبہ ہے۔ صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مکہ فتح ہونے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی کہ اب جو مشرکوں سے تمہارے معاہدے ہو چکے ہیں وہ پورے کرو، اس کے بعد آئندہ ان سے کوئی معاہدہ نہیں، اور جزیرہ کے اندر اب ان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر مقرر کیا حج کا ایک امیر ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اعلان کر دو کہ آئندہ سال کوئی مشرک یہاں طواف کرنے حج کرنے نہ آئے، اور کوئی ننگے بھی یہاں طواف نہ کرے۔ یہ اعلان ہو گیا اور سارا میدان صاف ہو گیا۔ آئندہ سال 10 ہجری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ کے ساتھ حج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھی تو یہ نیکی کا کام دے کہ ہم نے بیت اللہ بنایا۔ تو اللہ نے یہ عہد اتاری کہ ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، رو میں شرک، رگوریش میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، شرکیہ نعرے اور کئی مشکل کشا عادت روا انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا لے، شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں۔ اور اگر انسان عبادت کرے بغیر شرک کے، 100 سال کی عبادت ہو، رات کو قیام ہو، دن کو روزہ ہو، صدقہ خیرات ہوں، تہجد اشراق ہوں، بھرپور 100 سال عبادت ہو، اور 1 منٹ کا شرک کر کے مرے، 100 سال کی عبادت کا بیڑا غرق۔ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اگر شرک پر خاتمہ ہو تو پچھلے عمل بھی ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدیں تو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور مسجدوں کی آبادی 2 قسم کی ہے، ایک ظاہری عمارت، پانی روشنی کا انتظام، نمازیوں کے لیے سہولتیں موسم کے مطابق، یہ اس کی ظاہری آبادی ہے۔ اور اس کی باطنی آبادی ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کی تعلیم تربیت، درس و تدریس، قرآن حدیث، ان کو پڑھانا سمجھانا، اس کا انتظام، اور یہ اس کی باطنی آبادی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں آخرت پر، وہ مسجدوں کی آبادی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، اس کی آبادی ظاہری باطنی کا، اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا ذکر کر دیا، جو کچھ دنیا میں پیاری چیزیں ہیں ان کا ذکر کر کے فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ اگر ہیں تمہارے آبا و اجداد، بابا دادا پردادا، اور تمہارے بیٹے پوتے پڑپوتے، اور تمہارے بھائی ہر قسم کے، اور تمہاری بیویاں، اور تمہارے قبیلے، اور تمہارے مال جو کماتے ہو، اور تمہاری تجارتیں جن کے خسارے سے ڈرتے ہو، اور تمہاری رہائش گاہیں، یہی ہے نا ساری دنیا، اگر یہ تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تم مجرم ہو، تم پر فرد جرم لگ چکی ہے، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، صبح آئے یا شام آئے، حوصلہ کرے اس کی مرضی، ورنہ تم عذاب کے مستحق ہو چکے ہو۔
اس کے بعد اللہ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا اور فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا. بیٹا کا مطلب جز، بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے، جز. جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا بیٹا، اور جو کہتے ہیں نا اللہ کا جز، جو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، یہ بھی کفر ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا جز، یہ بھی کفر ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جز، اللہ کا حصہ، یہ بھی کفر ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ جناب علی رضی اللہ عنہ اللہ کا حصہ جز، یہ بھی کفر ہے. اور جو کہے فلاں بزرگ اور فلاں ہستی والا وہ جو ہے وہ اللہ کا جز حصہ، کفر. لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی جز نہیں، حصہ نہیں، نہ اس کا کوئی بابا دادا پردادا ہے، نہ بیٹا پوتا پڑپوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ مصارف زکوٰۃ کے 8 ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. زکوٰۃ تم دو فقراء، جو فقیر ہے. فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو. مسکین، مسکین کون ہے صحیح لیکن پورا نہیں، ضرور تو پوری نہیں ہوتی. یوں سمجھے کہ ایک آدمی کو 2 روٹی کی بھوک ہے، جس کے پاس 2 روٹی نہیں فقیر ہے. اور ایک کے پاس 1 روٹی ہے اور بھوک 2 کی، یہ مسکین ہے. فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین ہے لیکن ضرورت تو پوری نہیں ہوتی. فرمایا ان کا پتہ کرو، خیال کرو جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور وہ مانگتے بھی نہیں ہیں. والعاملین علیہا، محکمہ زکوٰۃ، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے حکومت کی طرف سے مقرر، ان کی تنخواہیں وہ بھی اسی میں ہیں. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اس طرح جو دل جوئی کے لیے نو مسلم ہیں ان پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح پھر رقاب، گردنیں چھڑانے میں، اور اس کی کئی صورتیں. پہلے غلام ہوتے تھے، آج کل کو ناجائز پھنسا ہوا ہے، پتہ ہے بالکل جھوٹا کیس ہے، اس پر ناجائز ہے، سب کو پتہ ہے. وہاں پیسہ لگانا، دینا متعلقہ لوگوں کو اور اس کی گردن چھڑانا، یہ گردن چھڑانے کی بھی صورت ہے. والغارمین، اور وہ لوگ جو مقروض ہیں. ایک تو نا ایسے قرض لیتے کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ نا جہاز ضرورت تھی قرض لیا، بڑی کوشش کی اتارنے کی، ادھر سے جمع تفریق، یہ اتر نہیں رہا، مجبور ہے، پوری کوشش کر رہا ہے اس کا تعاون کرنا قرض اتارنے کے لیے. یا ایک اور صورت بنتی ہے، 2 قبیلے، خاندان، گروہ اللہ نہ کرے لڑنے لگے تھے کسی چیز پر، تو وہ آ گیا یار نہ لڑو، یار اتنے پیسے، یہ یار مجھ سے لے لو میں دوں گا. اب اس کا بھی تعاون کرو کیونکہ اس نے اپنے ذمے لی ہے بات اور لڑائی ختم کرائی ہے اور چٹی آئی ہے اس پر. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جہاد آتا ہے قرآن کی اصطلاح میں. پھر جتنے دین کے کام ہیں، مدارس ہیں، لائبریریاں ہیں، اور دینی نشر و اشاعت ہے، اور اس طرح جو لٹریچر ہے، اور اسی طرح کچھ فنڈ ایسا انسان رکھے کہ ایسے لوگوں کی جو اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں ان کی دعوت، کھانا اس پہ ایسی چیزیں خرچ کرے، ان کو بنا کے دے، ان کے گھروں میں. تو ان سب چیزوں میں یہ سب فی سبیل اللہ ہو جائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صرف دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. نبی تو ان کو دیکھ کے تعجب نہ کر، یہ تجھے اچھے نہ لگے جو مال اولاد اسی کے پیچھے، اللہ نہیں، رسول نہیں، دین نہیں، ایمان نہیں، حلال حرام کی سوچ نہیں، سچ جھوٹ کا امتیاز نہیں، کوئی کسی کا خیال نہیں، کوئی حقوق نہیں، بس اس سے لڑتا ہے، اس سے لڑتا ہے، اس کا گریبان پکڑتا ہے، پیسہ 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 پیسہ. میں رات دن جو لگے ہوئے ہیں، اللہ نہیں، رسول نہیں، آخرت نہیں ہے، یہ تو عذاب ہے. پیغمبر یہ عذاب میں مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اسی میں رہتے ہیں، اسی میں، اور یہی ان کی روحیں قبض ہوگی، یہ ان کے لیے عذاب ہے. لیکن اگر اللہ ہے، رسول ہے، دین ہے،
ایمان ہے، حلال حرام کی سوچ ہے، سچ جھوٹ کا امتیاز ہے، نماز کی پابندی ہے، گھر کے حقوق مستحقین کو ادا کرتا ہے جائز طریقے سے، امانت صداقت کے ساتھ، چاہے کروڑوں روپیہ اکٹھا کر لے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے آخرت بھی بنائے اور آپ بھی یہاں فائدہ اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اس کا مال تین قسم کا ہے، جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، اور جو اس نے آگے جمع کرا دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ تین مال اس کے ہیں، باقی تو وارثوں کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، پہلے آنے والے مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ اور پھر ان کے بعد اور آنے والے جو ان کے طریقے پر چلتے ہوئے قرآن حدیث پر چلتے ہیں، اللہ ان پر راضی ہے اور یہ اللہ پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی، ہم جنت کے لیے ترس رہے ہیں اور جنت صحابہ کرام کے انتظار میں ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اب ان کے متعلق بغض رکھنا اور ان کے متعلق بدخوئی کرنا یہ بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ آگے اللہ نے ایک سودے کا ذکر کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والفرقان من اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومنوں سے، کیا؟ ان کی جانیں اور ان کے مال جو اللہ نے دیے تھے ان کو۔ اللہ خریدار ہے اور مومن بیچنے والا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جو اللہ نے جان اور مال دی، اور بدلے میں اللہ کیا دیتا ہے؟ جنت۔ اور سودا کروانے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دستاویزی اسٹامپ ثبوت اس کے کیا ہیں سودے کے؟ ساری آسمانی کتابیں، تورات، انجیل اور قرآن۔ اس سودے جیسا کوئی اور سودا نہیں۔ اللہ نما خوش ہو جاؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ یہ چند آیات تھی، خلاصہ جو میں نے آپ کو سورہ توبہ کا بیان کیا۔ اب چار واقعات ہیں اس میں، وہ بھی میں آپ کو مختصر بیان کرتا ہوں۔ ایک اس میں واقعہ ہے غزوہ حنین، حنین کی جنگ۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ کو خبر ملی کہ حنین کی وادی میں بنو حوازن کا قبیلہ جو عرب کا مشہور قبیلہ تھا، تیر انداز، وہ وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں اور مکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ادھر، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ جناب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مدینہ پر یعنی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو پھر یہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، پہلے اس کے کہ ان کا قبضہ وہاں پورا مکمل ہو ہم ان پر حملہ کر، میں چلو باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ 12,000 کا لشکر روانہ ہوا مکہ سے، 10,000 آپ کے ساتھ آیا تھا، 2,000 کو نئے مسلمان کو معاہدے کے تحت 12,000 لشکر چلا غزوہ حنین، حنین کی جنگ لڑنے کے لیے جو فتح مکہ کے بعد، اور وہ کافر 4,000 تھے۔ تو بعض کے دل میں یہ بات آئی کہ آج پہلا موقع ہے، ہم زیادہ ہیں اور کافر تھوڑے ہیں، آج یہ ہو جائے گا، آج وہ ہو جائے گا، آج پتہ لگ جائے گا، آج چھکے چھڑا دیں گے۔ آج یہ خیالات اور یہ جذبات اور یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے، اور وہ ایک چال چل چکے تھے کہ وادی، ادھر پہاڑ ہوتے ہیں درمیان میں وادی، وہ اوپر بیٹھے تھے پہاڑوں پر، کمانوں پہ تیر چڑھا کے، نیزوں کے انبار لگا کے، پتھروں کے ڈھیر لگا کے، پوزیشنیں مضبوط کر کے اوپر بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رات کے پچھلے پہر وادی حنین میں داخل ہوئے، بے فکری کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ باقی رات گزرے گی اور صبح باقاعدہ روشنی میں جنگ کا اعلان ہوگا، جیسے طریقہ تھا اس وقت جنگ کا، صف کے سامنے صف آئے گی، جوان جوانوں کو للکاریں گے اور پھر وہ آپس میں پنجہ آزمائی کریں گے، یہ طریقہ تھا۔ صحابہ کرام بے فکر ہو کے وادی میں داخل ہوئے، وہ ایک چال چل چکے تھے، اوپر سے دیکھ رہے تھے،
جب سارے صحابہ وادی کے اندر داخل ہو گئے، یک لخت چاروں طرف سے حملہ ہو گیا، تیروں کی بارش، نیزوں کی بچھاڑ، پتھروں کی یلغار، تو ایک بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر والے ادھر بھاگے، کدھر سے تیر، دشمن کدھر، یا نہیں ادھر سے تیر، ادھر کو ادھر کو ادھر، ایک عجیب سا سما ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، جن دو آدمیوں نے خچر کو پکڑ رکھا تھا وہ خچر کو پیچھے دھکیلنے لگے کہ خالق کی عظیم امانت جو محمد کی صورت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس، ہم ان کی حفاظت کریں۔ آپ خچر کو آگے کو ایڑ لگاتے تھے، جب آپ نے دیکھا نا کہ یہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے تو آپ نے خچر سے چھلانگ لگائی، تیروں کی بارش میں، نیزوں کی بچھاڑ میں، پتھروں کی یلغار میں آپ نے بات کی، ان نبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب، وہی مکے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تمہیں خبریں آئی ہوں گی، وہی محمد کھڑا ہے میدان میں، کھڑا ہوں، اور جو بات میں مکہ کی گلیوں میں کہتا تھا، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، وہ بات میں یہاں بھی کہوں گا۔ پتھروں کی یلغار، نیزوں کی بچھاڑ، میں جھوٹا نبی ہوں پیچھے ہٹوں؟ اگر رسول صاحب نہ بولتے، کسی کو کیا پتہ ہے کہ محمد کہاں کھڑا ہے صلی اللہ، لیکن آپ بولے، در شجاعت کا امام بولا، غیرت و حمیت کا امام بولا، جہاد کا لمبردار بولا، تیروں کی بارش میں، نیزوں کی بچھاڑ میں کھڑا ہوں۔ پھر آپ نے قریبی ساتھی کو کہا ذرا آواز لگاؤ، بیری کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کدھر ہو، کہاں ہو؟ اللہ کا رسول تو کھڑا ہے، وہ کدھر گئے تم؟ اور آواز لگا، مکہ کے باہر غار کے اندر میرے ساتھ معاہدے کر کے مجھے مدینہ بلانے والوں کہاں ہو؟ اللہ کا رسول تو کھڑا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کا خطبہ ہے، اس میں ایک جملہ ہے صحابہ کرام کے متعلق کہ جب یہ آواز پڑی کانوں میں تو صحابہ کرام لبیک لبیک کہتے ہوئے رسول اعظم کے پاس آئے، اور لفظ امام فولہ وللقاہ الی اولادہا، جیسے گائے اونٹنی چند ماہ کے بچے پہ بے قرار ہو کے آتی ہے، ایسے صحابہ آئے، جم کے لڑے، اللہ نے فتح دے دی۔ جن لوگوں کے دلوں میں بغض ہے، عداوت، ان کے لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ نہج البلاغہ کا خطبہ کہہ رہا ہے کہ وقتی طور پر یہ مسئلہ ہوا تھا اور پھر سارے اکٹھے ہو کے لڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ 40,000 کے قریب بکریاں اور بھیڑ۔ عربوں کی یہ عادت تھی جب انتہائی بہادری دکھانی ہوتی تھی نا تو بیوی بچے اور اپنے جانوروں کو آگے رکھتے تھے، نہ کوئی پیچھے چیز ہوگی اور نہ ہمیں فکر ہوگی، یا فتح اور یا موت۔ تو یہ سارا کچھ لے کے آئے تھے، اللہ نے غلبہ دیا، 40,000 کے قریب بھیڑیں بکریاں اور اونٹ، اور یہ سب کو قیدی بنا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس میں دائی حلیمہ کا جو ہے وہ خاندان تھا، اللہ نے فتح دے دی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیشہ ہم تھوڑے ہوتے تھے، کافر زیادہ ہوتے تھے تو ہم میدان مار لیتے تھے، آج کیا ہوا؟ اصل بات یہ تھی، اللہ نے بیان کیا کہ پہلے تم مجھ پہ نظریں رکھتے تھے، بدر میں یہ حالت ہو، احد میں یہ حالت، اور آج ہماری تیاری، ہمارے وسائل۔ اللہ نے فرمایا یہاں سورہ توبہ میں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ یاد کرو اس دن حنین کو جس دن تمہیں تمہاری کثرت اچھی لگی تھی، پھر لمبی چوڑی زمین میں نے تم پہ تنگ کر کے رکھ دی، اور پھر تمہیں بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی تھی، وہ وقت بھی یاد کرو۔ اللہ نے یہاں یہ بات سمجھائی کہ بات 12 مہینے کی نہیں، 1 مہینے کی نہیں، 24 گھنٹوں کی نہیں، 1 گھنٹے کی نہیں، چند سیکنڈوں کے لیے بھی اللہ سے نظریں ہٹا کے کوئی دائیں بائیں ادھر ادھر مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے دیکھے گا یا اپنے آپ پہ ناز کرے گا تو میں حوصلہ کروں، معاف کر دوں، میری مرضی۔ لیکن اگر میں پکڑنا چاہوں نا، تنبیہ کرنا چاہوں نا تو میں کر سکتا ہوں۔ اگر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پکڑ سکتا ہوں، تنبیہ کر سکتا ہوں، تو تم کس باغ کی مولی اور کس سمندر کی مچھلی ہو؟ اس کے بعد ہجرت رسول کا واقعہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجرت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات کو آپ نے یہ مکہ چھوڑ جانا ہے، نبیوں رسولوں کا طریقہ ہجرت، آج آپ نے ہجرت کرنی ہے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صبح یا شام آیا کرتے تھے گھر. اس دن دوپہر کو آئے, اوپر چادر تھی سائڈوں پہ لٹکائی ہوئی دھوپ سے بچنے کے لیے. دوپہر کو ہمارے گھر میں آئے اور میرے ابو کو کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں, گھر میں کوئی ہے تو نکال دو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جناب اب بات کریں, دل کی بات بے شک کریں, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یا میں ابو بکر ہوں یا میری بیٹیاں ہیں, یہاں سے بات باہر نہیں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات کی. کتنا اعتماد تھا آپ کو ابو بکر پر اور ابو بکر کے گھرانے پر. آپ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آج میں مکہ چھوڑوں جاؤں, اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ساتھ لے کے جاؤں. کہتے ہیں آپ چلے تھے, پیچھے سے بھاگ کے گئے تھے. کچھ سوچو یار, کچھ سوچو, بات وہ کرو جو کو لوگ سمجھے. اس مصیبت تکلیف میں پیچھے بھاگ کے گیا تھا. اللہ کی قسم جن کے دروازے پہ جبریل علیہ السلام چل کے آتا تھا وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے. خلیفۃ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء, خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چل کے گئے کہ ابو بکر تو نے میرے ساتھ جانا ہے, میرے اللہ کا حکم ہے کہ جب تو نکلے تو ابو بکر کو ساتھ لے کے جا. تیاری ہو گئی. رات کو آپ پچھلے پیر اٹھے اور جو مٹھی میں لی مٹی اور پھینکی ان پہ, اللہ کا نام لے کے ان کے سروں اور آنکھوں میں مٹی ڈلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پر سلایا کہ صبح ان کی امانتیں دے کے آ جانا, یہ نہ کہے کہ محمد امانتیں لے گیا صلی اللہ علیہ وسلم. جان کے دشمن تھے, خون کے پیاسے تھے, لیکن سمجھتے تھے کہ ہماری امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ رہیں گی. وہاں سے آپ نکلے, ابوبکر صدیق کے ساتھ چلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی چڑھائی تھی اوپر غار ثور میں. مدینہ طیبہ شمال کی طرف ہے, آپ جنوب کی طرف چلے. غار ثور پہ چڑھائی, جب تھک گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جناب آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں. سوار کیا, لے کے گئے. بچپن میں حلیمہ کی سواری پہ جناب نے قدم رکھے تو وہ سواری ساری سواریوں سے آگے نکل گئی, اور ہجرت کی رات ابوبکر کے کندھے پہ سواری کی, مرتبے میں سارے صحابہ سے آگے نکل گئے. وہاں اوپر پہنچے تو جنگل تھا. کہا جناب آپ ٹھہریں. اندر گئے, غار میں صفائی کی اور سوراخ بند کیے, ایک پہ اپنی ایڑی رکھی, جناب آئیں تشریف لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, تھکے ہوئے تھے. آپ نے ابوبکر کی گود میں اپنا سر رکھا اور سو گئے, اطمینان سے سو گئے جیسے ریل پر قرآن ہوتا ہے. جو بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لایا, ایمان کی حالت میں ملا, وہ صحابی ہے, ہمارا ایمان ہے. لیکن قرآن میں صحابی ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے صرف ابوبکر صدیق کی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ جو رفاقت, جو تنہائی, جو راز و نیاز, جو دیدار, جو موقع ابوبکر کو ملا 3 دن 3 راتیں, وہ کسی اور کو نہیں ملا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ, اگر تم نے مدد نہیں کی محمد کی تو کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ نے اس کی مدد کی تھی. یا اللہ تو نے کب مدد کی تھی؟ میں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ پیچھے پڑتال کرتے ہوئے اوپر پہنچ گئے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر اپنے پاؤں کو دیکھیں نا تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کی مدد کی تھی جب کافروں نے نکالا تھا رسول اللہ کو. دوسرا تھا 2 کا, دوسرا تھا 2 2 2 2 ہمیشہ کے لیے 2 اکٹھے. دوسرا تھا 2 کا جب وہ دونوں غار میں تھے, جب وہ کہتا تھا اپنے صحابی کو غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, میرے ساتھ بھی ہے. کہ یہ ساتھی تھا ساتھ, 3 راتاں کٹیاں محبوب نالے تے خدمت گزاری دے وچ تھی کمالے, تے گل غار والی بن گئی مثال. یار ہے میرا یار غار ہی ہے, ہاں یار گل غار والی
بڑھ گئی مثالیں. اور پھر جو دودھ آتا تھا وہاں مسلمانوں، ابو بکر کی بکریوں کا تھا، باہر نکل کے ٹائم طے کیا ہوا تھا، چرواہے کو سمجھایا تھا، وہ دودھ دو کے آ کے رسول کو پلاتا تھا. اس سے پہلے جو وہاں خبریں دیتا تھا جا کے کہ آج مکہ والوں کا کیا ارادہ ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، ابو بکر کا بیٹا تھا وہ. اور جب وہاں سے نکلے تو جو سواریاں دو تیار تھیں اونٹنیاں، وہ بھی ابو بکر نے تیار کی تھی مسلمانوں. اور راستے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا خوراک کھائی وہ ابو بکر کے گھر کا تھا. عائشہ سے بڑی نے، اسماء رضی اللہ عنہا نے وہ تیار کیا تھا. جلدی جلدی کہا بیٹا جلدی کرو نکلنا ہے. ابو سامان تو میں نے باندھ دیا ہے، سامان تو میں نے اکٹھا کر لیا، باندھنے کے لیے کچھ چیزیں. اپنے زار بند کے دو حصے کرو، ایک استعمال میں رکھو، ایک سے باندھو جلدی. تو لقب پڑ گیا ذات النطاقین. وہ رستے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا وہ بھی ابو بکر کے گھر کا تھا. اور پھر ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کرتے رہے تو ابو بکر دیتا رہا. اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ پروانے کو چراغ، پھول کو پھول بس، دیکھ کے لیے خدا کا رسول بس. اور جب خلیفہ بنے مسلمانوں نے بیت المال میں سے وظیفہ 2 سال 4 مہینے خلافت کی وظیفہ لیتے رہے، گزارا لے. اور جب فوت ہو گئے عمر فاروق خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے آ کے مال کی گٹھڑیاں لا کے پھینکی. کہا بیٹا یہ کیا؟ ابو نے کہا تھا جب میں مر جاؤں اپنے باپ کی حصے سے جو جائیداد آتی وہ بیچ دینا، 2 سال 4 مہینے کا حساب کر کے آنے والے خلیفے کے پاس جمع کرا دینا. میں ابو بکر اپنے ذمے کوئی چیز نہیں لے جانا چاہتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر تو سرخرو ہو گیا، لیکن بعد میں آنے والوں کو تو مشکل میں ڈال گیا، ہر ایک تو نہیں ایسا کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ کہہ کے گئے ان امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر. میری امت یہ بات یاد رکھنا، ساری دنیا کے بدلے تمہارا رسول اتار کے جا رہا ہے، ابو بکر کے بدلے تمہارا رسول نہیں اتار سکا. یہ تمہارے رسول کا محسن ہے، محسن خیال رکھنا، یہ محسن ہے ابو بکر کے بدلے میں محمد نہیں اتار سکا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بادشاہ گزرتے ہیں ان کے محلات لوگوں کو ابھی بھی نظر آ. کیا مدینہ میں کسی نے ابو بکر کا محل دیکھا تھا؟ عمر کا محل کسی نے دیکھا؟ تو پھر شرم آنی چاہیے یہ لکھتے ہوئے کہ دنیا لینے کے لیے آئے تھے. ساری عمر لٹاتے رہے، دیتے رہے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اس لیے رسول اللہ صاحب نے فرمایا تھا اس دروازے سے فلاں جنت والا، اس دروازے سے فلاں جنت والا، اس دروازے سے فلاں جنت والا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جناب مقصد تو جنت میں جانا ہے نا، کسی دروازے سے بھی چلے جائیں تو کام بن جائے گا. میں ویسے پوچھتا ہوں کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے اجازت ہوگی؟ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا ارجو ان تکون منہم. ابو بکر تو وہ انسان ہے کہ جنت کے 8 دروازے تجھے پکار کے کہیں گے اے صدیق ہمیں شرف بخش. وآخر دعوانا الحمدللہ.